اب دعوت خطاب دوں گا جناب عاطف حنیف صاحب کو، جو اس مبارک مجلس کے روح رواں، یا جس کو کہنا چاہیے کہ مین بیہائنڈ دی ایونٹ جو ہیں وہ عاطف حنیف صاحب ہیں۔ آپ البرکہ کے صدر ہیں، اور اگرچہ آپ کو یہ صدارت سنبھالے ہوئے بھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جو البرکہ کو ایک مثالی رخ پر ڈھالا ہے اور اس کو مشن بنایا ہے کہ جس کے لیے البرکہ معرض وجود میں آیا تھا کہ مسلمانان عالم کو سود سے پاک بینکنگ کے طریقہ کار مہیا ہو سکیں۔ اس مبارک مجلس سے کا انعقاد کے خیال جناب عاطف حنیف صاحب ہی کو تھا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عاطف حنیف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مفتی عبداللہ نجیب صاحب۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، علماء کرام، مفتی حضرات، محترم مہمان کریم حضرات اور کچھ خواتین بھی ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں، السلام علیکم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ میں بھی اس تقریب کے آغاز میں جب مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کچھ بات کی میں نے، تو ان کو میں نے کچھ تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا۔ مجھے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ 3 مہینے ہوئے ہیں ابھی البرکہ کو جوائن کیے ہوئے، لیکن یہ خواب میرا تقریباً 5 سال پرانا تھا کہ اسلامک بینکنگ جو کہ ایک بہت بڑا مشن ہے، جو ہم نے سیکھا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان سن کے اور علماء کرام کے سے جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں اس میں سب سے سخت الفاظ قرآن میں اور سنت میں سود کے بارے میں ہیں۔ تو میں بھی جو ہے ایک عام بینکر تھا اور امریکہ سے پڑھنے کے بعد کنونشنل بینکنگ کرتا رہا، اور ایک بہت نیک گروپ کے ساتھ جب حج کرنے کا موقع ملا 2006 میں، تو وہاں پہ مجھے کچھ علماء کرام نے سود کے بارے میں جب سمجھایا تو عرفات میں دعا یہی کی کہ میرے یہ گناہ معاف کر دیں اور مجھے صحیح راستے پہ ڈالنا۔ اس کے واپسی پہ ہی مجھے 2 اسلامک بینکوں سے آفر آئی اور اسلامک بینکنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج سے تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے ایک رابطہ ہوا مجھ سے، اور پھر وہ ایک ملٹیپل انٹرویوز ہوتے ہوتے فائنلی جب مجھے خبر ملی کہ مجھے اس پوزیشن کے لیے سلیکشن ہوئی ہے، تو میں اپنی والدہ اور فیملی کے ساتھ جو ہے عمرے پہ گیا جوائن کرنے سے پہلے، اور مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے اس فیصلے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ کام اب کرا ہی دیا ہے تو جو البرکہ کا مشن تھا 30 سال پہلے پاکستان میں، پہلا اسلامک بینک میزان بینک سے 10 سال پہلے، لیکن جو رول اس کو پلے کرنا چاہیے تھا شاید وہ نہیں کر پایا، تو اگر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے اور اس پوزیشن پہ نافذ کیا ہے تو اب باقی کام بھی میں نے دعا یہی کی مدینہ میں اللہ تعالیٰ سے کہ باقی کام بھی آپ ہی کر دیں۔ تو مجھے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بڑی کنفرم تھی کہ میری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، اور آج جو یہ موقع ہے اور مولانا صاحب البرکہ کو انہوں نے یہ سعادت دی کہ وہ ہمارے نام کے ساتھ ایک قسم کا ان کو ہمیں عزت دی، اور اس پلیٹ فارم سے انہوں نے ایگری کیا اور تشریف لائے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے حضرت سے یہ گزارش کی کہ ہم بھی آپ ہی کے جو ہے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور ہم بھی ایک قسم کی تبلیغ کے ہی، ہم اسلامک بینکرز جو ہیں ایک قسم کی تبلیغ کے ہی کام پہ لگے ہیں، لیکن ہماری تبلیغ تھوڑی سی اسپیشلائز تبلیغ ہے۔ ہم صرف اور صرف سود کے پیچھے پڑے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اور کسی جو ہے رائے راست پہ لانے کی بات کر سکیں کسی کو، لیکن میری ٹیم جب مجھے بتاتی ہے کہ 1000 اکاؤنٹ کھل گئے، اس ہفتے 500 اکاؤنٹ کھل گئے، محمد خان صاحب ہمارے ریٹیل بینکنگ کے ہیڈ ہیں، وہ روز مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آج اتنے 100 اکاؤنٹ فلانی جگہ پہ کھلے ہیں، اتنی جگہ فلانی، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ نہیں ہے خالی، یہ شاید ہزاروں لوگوں کو آپ قبر میں ایک بہت سخت سوال سے بچا رہے ہیں۔
تو ہم اسلامک بینکرز جو ہیں اس نیت سے اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں کہ ہم اس جنریشن کے بینکرز ہیں جو کہ اس دنیا میں اسلامک بینکنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں. میرے والد صاحب جو 40 سال کے بینکر تھے، بہت نیک انسان تھے. میں نے بچپن سے جب سے میری ہوش سنبھالا ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حج، عمرے، ساری چیزیں، بہت نیک انسان تھے. لیکن وہ 1998 میں ریٹائر ہوئے اور 2002 میں اسلامک بینکنگ شروع ہوئی. تو ہم اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، بینکرز بھی اور کسٹمرز بھی، جو کہ اسلامک بینکنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے بعد کی جو جنریشن ہوگی ان کے پاس بھی چوائس نہیں ہوگی، تب تک سارا بینکنگ سسٹم اسلامک ہو چکا ہوگا. ہم واحد وہ جنریشن ہے جس کے پاس آپشن ہے کہ یا سودی میں ہی چلتے رہیں یا اسلامک میں کنورٹ ہو جائیں. تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اپنا کام تو کرنا ہے. اب ہم نے اس میں کتنا رول پلے کرنا ہے اور اپنے کریڈٹ میں کتنے ثواب لکھوانے ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے حضرت سے یہ گزارش کی کہ آپ کو تھوڑا اسلامک بینکنگ کی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بتاؤں. ملیشیا 50% اسلامک پاپولیشن ہے اور 50% نان مسلم. وہاں پہ اسلامک بینکنگ کا شیئر جو ہے وہ 45% ہے. ہم 97% مسلمان ملک ہیں اور ہمارا شیئر ابھی 20% ہوا ہے، جس پہ ہم بہت خوش ہو رہے ہیں. ہمارے چیلنجز یہ ہیں کہ ہمارے ہاں 75% ایڈلٹس کے ابھی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں، اور اسٹیٹ بینک کی جو سرویز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز روک رہی ہے لوگوں کو بینکنگ میں آنے سے، اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شریعہ سینسٹیویٹی ہے. وہ سود کے خوف سے بینکنگ میں ہی نہیں آ رہے. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا. ہمارے مفتی عبداللہ نجیب صاحب نے علماء کانفرنسز کا سلسلہ شروع کیا ہے. چھوٹے اور درمیانے سائز شہروں کی، ساہیوال، ملتان اور ابھی بھاولپور وغیرہ سے کر کے آئے ہیں، جس میں وہ علماء کانفرنس کرتے ہیں. اور جس جگہ ہماری برانچ ہوتی ہے اس کے ارد گرد جن مساجد کی اذان کی آواز برانچ تک پہنچتی ہے، ان سب برانچوں کے خطیب کو انوائٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 70 سے 100 کلائنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو اسلامک بینکنگ اور شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے مساجد کے خطیب یہ بات بڑی کھل کے کرتے ہیں کہ سود حرام ہے اور لوگوں کو بینکنگ سے روکتے ہیں، لیکن اسلامک بینکنگ میں جانے کی ترغیب نہیں دیتے. تو میری حضرت سے یہ گزارش تھی کہ ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کی وساست سے ہم جو ہے کوشش اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں کہ جو مساجد کے خطیب ہیں وہ یہ بھی کہنا شروع کریں کہ اسلامک بینکنگ حلال ہے، اسلامک بینکنگ میں جائیں، اکاؤنٹس کھولیں اور اپنی بینکنگ کریں. تو انشاءاللہ یہ ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو اوور کم کریں گے اور مولانا صاحب کی مدد اس میں ہمیں درکار ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم واحد مسلمان ملک ہیں جہاں اسلامک بینکنگ کو کوشچن کیا جاتا ہے. لوگ ہمیں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، یہ عام وہی بینکنگ ہے، خالی نام بدلا ہے. نہ UAE میں کوئی یہ بات کرتا ہے، نہ ملیشیا میں کرتا ہے، نہ سوڈان میں کرتا ہے، صرف پاکستان میں کیا جاتا ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ پاکستان میں 2 دفعہ نافذ ہوئی ہے. ایک دفعہ 1984 میں، جہاں ایک مرحوم ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اسٹروک آف پین کے ساتھ TV پہ آ کے سارے نظام کو اسلامک قرار دے دیا اور ٹرمینالوجیز چینج کر دیں. سود کے انٹرسٹ کی بجائے پروفٹ اینڈ لاس چیک بک پہ لکھا ہوا آ گیا، لون ایگریمنٹس پہ بائی بیک اور مارک اپ لکھا ہوا آ گیا. 1992 میں جب شریعہ ٹریبونل نے یہ ڈیسیجن لیا کہ یہ صحیح اسلامک بینکنگ نہیں ہے اور گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو کہا کہ صحیح معنوں میں اسلامک بینکنگ لے کے آئیں، تو اس کے بعد میزان اور البرکہ اور یہ سارے بینکس کا قیام ہوا. لیکن ایک چیز رہ گئی کہ کنونشنل بینکنگ میں سود کا نام دوبارہ نہیں ڈلوایا گیا. اس کو غیر اسلامی تو قرار دیا گیا لیکن 1984 پہ ریورٹ نہیں کیا گیا. تو لہٰذا آج ہم دنیا کے واحد ملک ہیں جس میں ایک اولڈ اسلامک بینکنگ سسٹم چل رہا ہے اور ایک نیا، اور کنونشنل بینکنگ ٹرو فارم میں یہاں پہ پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بیکاز ورڈ سود نہیں ہے. تو یہ جب میں نے ایک فائنانس منسٹر، فیڈرل فائنانس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی اگر آپ اسلامک بینکنگ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپلی یہ کر دیں کہ ورڈ انٹرسٹ کنونشنل بینکنگ میں بحال کر دیں، خود بخود لوگوں کو فرق محسوس ہوگا اور بہت تیزی سے اسلامک بڑھنا شروع کر دیں. خیر اس بات کے اپنے انہوں نے مجھے بتائے چیلنجز کہ وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا اور شاید نیشنل اسمبلی اتنا بڑا فیصلہ کر نہیں پائے گی، لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. اور ہم اسلامک بینکرز جو ہیں وہ ایک جہاد کے طور پہ اس پہ پوری طرح کوشاں ہیں
اور میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی برکت سے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شمولیت سے انشاءاللہ اسلامک بینکنگ بہت جلدی ہماری ہی زندگی میں یہ پورا کا پورا نظام پاکستان کا جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں کنورٹ ہوگا. اور آپ سے خاص دعاؤں کی درخواست ہے کہ البرکہ کے لیے خاص دعا کیجیے گا، بیکاز ہم ایک ایسے مشن پہ کوشاں ہیں پچھلے 3-4 مہینے سے کہ بہت تیزی سے ہم جو ہے اپنے بینک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں